اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج 19 فروری 2026 ہے، یکم رمضان المبارک 1444 ہجری ہے، 1447 ہجری ہے۔ رات کو تراویح کی نماز میں ہم نے پہلا سپارہ تلاوت کی ہے۔ پہلے سپارے کے اندر 2 صورتیں ہیں، ایک کا نام ہے سورہ فاتحہ اور دوسری صورت کا نام ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ چونکہ 2.5 سپارے کی صورت ہے، پہلے سپارے میں اس کی 141 آیات ہیں۔ جو سورہ فاتحہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی 4 صفات کا ذکر ہے۔ کون کون سی؟ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، یہ سارے جہانوں کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ نمبر 2 الرحمن، سب پر رحم کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ دنیا میں سب پر رحم کرتے، کافروں پر بھی، مسلمانوں پر بھی، ماننے والوں پر بھی، نہ ماننے والوں پر بھی، فرما برداروں پر، نافرمانوں پر، نمازیوں پر، بے نمازیوں پر، روزے داروں پر، روزہ خوروں پر، تراویح پڑھنے والوں پر، نہ پڑھنے والوں پر۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سب پر عام ہے۔ اس لیے نظر نہیں آتا کہ جو نہ ماننے والے ہیں ان پر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آئے، عذاب آئے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا پر اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرتے ہیں۔ الرحیم، اور تیسری صفت رحیم ہے۔ رحیم کا مطلب ہے جو خاص ماننے والوں پر رحم کرے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قیامت والے دن صفت ہو۔ ماننے والوں کو الگ کر لیں گے اور نہ ماننے والوں کو الگ کر لیں گے۔ ماننے والوں کو، فرما برداروں کو جنت میں جگہ دیں گے، ان کو اعزاز کریں گے، اکرام کریں گے، اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کا ٹھکانہ کون سا ہوگا؟ دوزخ ہوگا، جہنم کی آگ۔ چوتھی صفت اللہ تعالیٰ کی ہے سورہ فاتحہ میں مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کے مالک ہے۔ مالک تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر چند لوگوں کو اختیار دیا، حکومت دی ہے، ملکیت دی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں دی ہیں، جیسے ہم بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مالک ہیں، گھر کے، کاروبار کے، دکان کے۔ لیکن آخرت میں ایسا ہوگا کہ حقیقی بادشاہت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ دنیا کے سارے بادشاہ کیا ہو جائیں گے؟ یہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھی، قرآن پاک میں ہے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان آئے گا للہ الواحد القہار، اس اللہ کی بادشاہت ہے جو اکیلے ہیں، اور القہار زبردست قدرت والی ذات ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے اندر دوسری بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ عبادت کرنے اور مدد مانگنے کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز ہے۔ عبادت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک زبان سے عبادت ہوتی ہے زبانی، ایک بدن سے عبادت ہوتی ہے، جیسے ہم نے ابھی نماز پڑھی ہے، زبان بھی استعمال ہوئی ہے، بدن بھی استعمال ہوا ہے، یہ زبانی بھی ہے، بدنی بھی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے مالی عبادت، مال سے عبادت کرنا، جیسے نظر، نیاز، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، یہ کیا ہے؟ مالی عبادت ہے۔ یہ تینوں قسمیں عبادت کی صرف اور صرف کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، کسی قبر پر، کسی دربار پر۔ سب سے بڑا دربار اللہ کے بعد ہمارے نبی کا دربار ہے، ہمارے نبی کا روضہ رسول ہے۔ وہاں ماشاءاللہ جو عمرہ کر کے انہوں نے حاضری بھی دی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلائے، تو وہاں شرطے کھڑے ہوتے ہیں، پولیس والے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے پاکستانی، ہندوستانی لوگ تھوڑے سے اس معاملے میں نرم ہوتے ہیں نا، تو جھکنے کی کوشش کرتے ہیں ادب کی وجہ سے، وہ جھکنے بھی نہیں دیتے۔ کہتے ہیں یہ نبی کا روزہ ہے، یہاں جھکو نہیں، رکوع نہیں کرو، سجدہ نہیں کرو، یہاں بس درود و سلام عرض کرو اور آگے گزر جاؤ۔ سجدہ کرنا ہے تو مسجد میں جا کر اللہ کے سامنے سجدہ۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ ہم خاص آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے کیا کرتے ہیں؟ مدد چاہتے ہیں۔ مدد کا مطلب ہوتا ہے غیبی مدد۔ عام مدد مانگنا جائز ہے، جیسے میں آپ کو کہتا ہوں جی مسجد کی اینٹیں دے دو، ٹھیک ہے جی، سیمنٹ دے دو، یا آپ کہتے پانی پلا دو، کھانا کھلا دو، یہ مدد جائز ہے، اللہ کے علاوہ لوگوں سے بھی جائز ہے۔ جو صرف اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے وہ غیبی مدد ہے۔ غیبی مدد کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے سامنے موجود نہ ہوں، نہ میں فون پر کہہ رہا ہوں، نہ میسج پہ کہہ رہا ہوں، ایسے یہاں سے آواز دے رہا ہوں فلاں میری مدد کر دو، ایسی مدد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اسے کہتے ہیں غیبی مدد۔
تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ ہم آپ ہی کی کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہم سب دعا مانگتے ہیں۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ دو راستے ہوتے ہیں، ایک سیدھا راستہ، ایک الٹا راستہ، صحیح راستہ، غلط راستہ، اچھا راستہ، برا راستہ، جنت کا راستہ، دوزخ کا راستہ، اللہ کا راستہ، شیطان کا راستہ۔ تو سیدھے راستے کی دعا مانگنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور جو غلط راستہ ہے اس سے پناہ مانگنی ہے اللہ تعالیٰ کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان لوگوں کے راستوں پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہیں، ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا۔ یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ مکمل ہو گیا، تین چیزیں۔ جو سورہ بقرہ ہے اور خاص کر جو پہلے سپارے میں اس کی آیتیں ہیں 141 آیتیں، ان کا خلاصہ 5 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں انسان کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 2 قرآن پاک کا اعجاز بیان کی ہے۔ نمبر 3 آدم علیہ السلام کا قصہ۔ نمبر 4 بنی اسرائیل کے احوال۔ نمبر 5 ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ یہ 5 باتیں جو پہلے سپارے میں سورہ بقرہ ہے اس کا خلاصہ ہے۔ انسانوں کی 3 قسمیں کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو بتاتے ہیں، مومنین، منافقین، کافرین۔ ایک ہے پکے مومن جو زبان سے بھی ایمان لائے ہیں، دل سے بھی ایمان لائے ہیں، دلوں میں کھوٹ نہیں ہے، دل صاف ہے، اوپر سے بھی مسلمان، دل سے بھی مسلمان، یہ پکے مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ سارا ایمان والوں کا ذکر ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اپنے نبی کو نہیں دیکھا، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے قبر کے عذاب کو نہیں دیکھا، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے قیامت کو نہیں دیکھا، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے دوزخ کو نہیں دیکھا، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایمان بالخیر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ایمان والے ہیں نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو یہ سب سے پہلے مومن کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سورہ دوسری جو قسم ہے انسانوں کی وہ منافقوں کا ذکر کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کافروں کا ذکر کیا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، کافروں کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا ہے تو ایمان والوں کا ذکر تھوڑا ہے، اس کے بعد کافروں کا ذکر بھی تھوڑا ہے، لیکن جو منافقوں کا ذکر ہے وہ اللہ نے بہت زیادہ ذکر کیا ہے، اس لیے کہ وہ منافق جو ہوتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ بندہ ایک بندے کے ساتھ کسی کے ساتھ چلنا اور سیدھا چلے، نہیں چلنا ہے سیدھا چلے ہی نا، 2 طریقے، یہ بندہ وارے میں رہے گا۔ ایک بندہ کسی کے ساتھ دھوکا کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اوپر سے کہتے ہیں میں تیرا ہوں، اندر سے کسی اور کا ہے، اوپر سے صحیح چل رہا ہے اور اندر سے اس کے ساتھ جو ہے نا گڑبڑ کر رہا ہے، تو یہ بندہ جو ہے نا زیادہ نقصان کر، جب اس کو پتہ چلے گا نا بندے کو تو اس کا جو ہے پھر زیادہ نقصان۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر زیادہ کیا ہے۔ اور منافقوں کی کن کن بری باتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو منافق لوگ ہیں جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، عدم شعور ہے، دل کی بیماریاں ہیں، بے وقوف ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، جہالت پھیلاتے ہیں، گمراہ ہیں اور تذبذب کا شکار۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کیا۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے سورہ بقرہ میں وہ اعجاز قرآن ہے۔ اعجاز قرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے، اعجاز نام بھی ہمارے مصری صاحب کا ماشاءاللہ اعجاز کا مطلب ہوتا ہے عاجز کر دینا۔ کیا کر دینا؟ عاجز کر دینا، دوسرے کو ہرا دینا، عاجز کر دینا۔ یہ جو عربی لوگ تھے نا بڑے ماہر تھے عربی، بغیر تیاری کیے گھنٹہ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے وہ شعر پڑھتے رہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ سارے باقی لوگ گونگے ہیں، ہمیں ابھی بھی وہ کہتے ہیں گونگے ہیں، اجمی کہتے ہیں گونگے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں آتا، ان کو بولنا نہیں آتا، ہم بڑے فصیح و بلیغ ہیں۔ تو پھر اوپر سے ایمان بھی نہیں لا رہے تھے قرآن پاک پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک نازل کیا نا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم کہتے ہو یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بقول اپنے پاس سے بنا لی ہے، چلو پھر ایسا کرتے ہیں نا، تم بھی عربی ہو، قرآن بھی عربی میں ہے، تو قرآن جیسی نا ایک کتاب لے آؤ تم بھی بنا دو۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا چیلنج کیا، نہیں لا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے کرو 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے۔ پھر فرمایا ایسا کرو کہ 1 صورت لے آؤ بنا کر، 1 صورت بھی نہیں بنا سکے۔ پھر فرمایا ایک جملہ بنا کے لے آؤ قرآن جیسا، وہ 1 جملہ بھی نہیں بنا سکے۔ بڑے ماہر جنہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں، ایک بندے نے سورہ فیل بنائی ہے،
الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس پر اس نے ایک صورت بنائی اپنی طرف سے، کہتے ہیں الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم طویل وقصر وذنب قصیر، یہ اس نے بنائی۔ اس کا معنی کیا ہے پتہ ہے؟ اس کا معنی یہ کہ فیل ہاتھی کیا ہے، آپ کو کیا پتا ہاتھی کیا ہے؟ اس کی لمبی سونڈ ہے، چھوٹی دم ہے۔ جب اس نے یہ بنا کے پیش کی لوگوں کے سامنے نا، تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ اس نے کہا کہ قرآن کی آیت الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ کو کیا پتا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ نے ان کی ساری تدبیروں کو خاک میں ملا دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ان پر ابابیل پرندے بھیجے، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ابابیل پرندے اپنی چونچوں کے ذریعے ان پر پتھر برسائے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، وہ سارے ہاتھی کے لشکروں کو اللہ تعالیٰ نے کھائے ہوئے بھوسے، جیسے بھینس بھوسا کھاتی ہے نا، وہ چبا دیتی ہے جب اس کو چمر نکال دیتی ہے اس کا، ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا کے رکھا۔ تو سارے لوگوں نے اس بندے کا مذاق اڑایا، کدھر قرآن کی صورت اور کدھر جو تم نے بنائی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بناتے تھے، وہ کوشش کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو چیلنج کیا وہ آج کتنے سال ہو گئے؟ 1400 صدیاں ہو گئی، 1447 ہجری ہے، مطلب یہ 1400 صدیاں ہو گئی۔ اچھا، آج تک کافر کوشش کرتے ہیں قرآن کے مقابلہ کرنے کی، لیکن آج تک نہیں کر سکتے، اور آج تک زبر زیر پیش قرآن پاک کی کوئی نہیں لا سکے۔ ٹھیک ہے جی، ایک زبر زیر پیش کا بھی کوئی فرق نہیں، بڑی کوششیں کی انہوں نے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسی قرآن بنایا ہمارے سینوں میں موجود ہے۔ قرآن بعض بچے لے کر آتے کہتے ہیں جو ساری یہاں زبر زیر، بچے کہتے ہیں غلط لگی ہوئی ہے، ہمیں فوراً پتہ چل، زبر زیر کی بھی غلطی ہو نا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر یہ غلط ہے، پھر ہم اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، قرآن نے سب کو عاجز کر دیا، اور آج تک عاجز ہیں، 14 صدیاں ہو گئی ہیں، آج تک کوئی قرآن پاک کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ تیسرا جو واقعہ وہ آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ آپ سب کو پتہ ہے، مشہور ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں کی شادی ہوئی، نکاح ہوا۔ ٹھیک ہے جی، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت میں نا ایک پھل نہیں کھانا ہے، انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جی؟ ان کو زمین پر بھیج دیا، اور ابلیس کو جو شیطان جسے کہتے ہیں ابلیس، وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اے جن ہے، فرشتہ نہیں ہے، جن ہے، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے کہا جی میں تو آگ سے ہوں، آدم مٹی سے پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، تکبر کیا، سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ابلیس کو بھی جنت سے نکال کے اس کو بھی دنیا میں بھیج دیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تفصیل کے ساتھ آدم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تیسرا چوتھی جو بات ہے وہ بنی اسرائیل کے واقعات ہیں۔ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے واقعات ہیں، نعمتوں کی ناشکری کی انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ کا پھر ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب نازل ہوئے، اس کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 5 ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، پہلے اس پارے کے آخر میں آپ کو پتہ ہے ایک نبی ایسے ہیں جنہیں جد الانبیاء کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نبیوں کے بھی دادا۔ تو جو یوسف علیہ السلام تھے نا، یوسف علیہ السلام، ان کے ابو کا کیا نام تھا؟ یعقوب۔ کیا نام تھا؟ تو یعقوب علیہ السلام کے ابو کا کیا نام تھا؟ اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام کے ابو کا کیا نام تھا؟ ابراہیم۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہتے ہیں، نبیوں کے بھی دادا۔ تو اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے بیٹے، اسحاق بھی ان کے بیٹے تھے۔ ٹھیک ہے، ہمارے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں پیدا کیا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن اغر بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشر بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابح بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عقر بن عبید بن دعا بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحم بن اروا بن عیزی بن ذیشان بن حسر بن اقنان بن ایہام بن مقصر بن ناحش بن زارع بن سمی بن مسیح بن عوض بن ارام بن خدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناحو بن سارو بن ارغوا بن فالح بن عابر بن ارفخشاز بن سام بن نوح بن لامک بن مدوشالح بن ادریس بن یرد بن مالائیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب ہے، حضور سے لے کر آدم علیہ السلام تک۔ تو ہمارے نبی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے۔ اچھا، ایسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا گھر بناؤ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مصری بنے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور بنے، دونوں نے باپ بیٹے نے مل کر اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا۔ آخری میں ہے پہلے سپارے کے۔
جب اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اتنی بڑی آپ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہمیں اپنا گھر بنانے کی توفیق دی ہے، تو یہ قبول فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ مجھے بھی میری اولاد کو بھی نیک بنائے، اپنا فرمانبردار بنائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ آخر میں یہ دیکھیں، جو مصری مزدور ہیں ان کی نسبت بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ایک بندے نے سلام کیا تو اس کے ہاتھ بڑے سخت تھے، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ ہاتھ اتنے سخت کیوں ہے تیرے؟ اس نے کہا جی میں مزدوری کرتا ہوں ہاتھوں سے، اس لیے میرے ہاتھ سخت ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، پیار دیا، اور فرمایا القاسم حبیب اللہ، جو حلال کمائی کمانے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ جو بھی ماشاءاللہ کام کاروبار کرتے ہیں یہ حلال کمائی کماتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ بس صرف یہ ہے کہ کام چوری نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، اس لیے کہ اس سے پھر حلال کمائی میں بھی فرق آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلے سپارے کا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ کوشش کریں سارے بھائی ماشاءاللہ اکثر تراویح میں آئے ہیں، جو نہیں آئے وہ بھی کوشش کریں۔ جو ہمارے بزرگ ہیں بیمار ہیں کرسی پر بیٹھ کے پڑھ لیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن رمضان روز روز نہیں آتا، کیا پتہ اگلے سال ہماری زندگی آئی ہے نہیں۔ پچھلے سال ہمارے بابا جی تھے، بابا اللہ بخش، اور بڑے ماشاءاللہ مجاہد آدمی زندہ تھے، دیکھیں آج وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ، تو کوئی پتہ نہیں اگلے دفعہ ہم اس کوئی ہو یا نہ ہو، تو یہ قیمتی پتہ ہی چلے گا رمضان گزر جائے گا۔ تو کوشش کریں صاحب تراویح کی نماز کے لیے بھی آئیں، ٹھنڈا رمضان ہے، روزے بھی سائے رکھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دنیا آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، رات کو جو تراویح پڑھی ہے وہ بھی قبول فرما، جو قرآن پاک سننا سنایا وہ بھی قبول فرما، ابھی جو نماز فجر پڑھی ہے بیان کی ہے یہ بھی قبول فرما۔ ہم سب کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، سب کو قرآن پاک کی سمجھ نصیب فرما، سب کو تراویح کا اہتمام نصیب فرما، سب کو روزوں کا اہتمام نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔